پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ میرے پروگرام میں رؤف حسن صاحب موجود تھے اور میں نے ان سے یہ کیٹیگوریکلی سوال کیا کہ کون سی لسٹ فائنل تھی, کیا پہلی لسٹ فائنل تھی اور دوسری لسٹ فائنل تھی, تو انہوں نے کہا کہ کوئی لسٹ ایسی ہے ہی نہیں پہلی اور دوسری, ایک ہی لسٹ جاری ہوئی تھی جس لسٹ کے اوپر جو ہے ہم نے سینٹ کے نامینیز کے نام دیے ہیں. اگر میں اپنے پینل سے پوچھوں کہ وہ سارٹ اگر ریڈی ہے تو ہم آپ کو سارٹ بھی سنوا دیتے ہیں جو انہوں نے میرے پروگرام میں کہا تھا, لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا ایک ہی لسٹ جاری کی گئی تھی اور وہی لسٹ جو ہے مصدقہ تھی. اور پہلے میں آپ کو سارٹ سنوا دیتی ہوں, سارٹ پلے کیجیے گا پلیز. مرزا آفریدی صاحب, منیڈ ایک پارٹی ہے اور ان کے نام پر پہلے اختلافات بھی تھے, پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے شاید پہلی لسٹ میں ان کا نام ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی, پھر نہیں ہوا, لسٹ چینج ہو گئی, پھر دوسری لسٹ میں خان صاحب کے اپرووڈ لسٹ میں ان کا نام ڈالا گیا. تو ہاؤ وڈ یو سی دیٹ؟ دیکھیے فروا, یہ پہلی لسٹ کون سی ہے مجھے نہیں پتا, یہ باقی کی لسٹ کون سی ہے یہ مجھے نہیں پتا, لسٹ ایک ہی گئی ہے. تو ہمارے ذہن میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, بالکل خان صاحب کی اپرووڈ لسٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر الیکشن کروائے گئے. خرم صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں ایک ہی لسٹ تھی. نہیں پتا. اچھا میں پہلے سوری آپ کا شکریہ, میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں, میں ممبر جی میں بالکل جی ہاں. تو اچھا مجھے یہ نہیں پتا کہ رؤف صاحب کون سی لسٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ کون سی لسٹ کو بتا رہے ہیں کہ وہی لسٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک ہی لسٹ تھی. آئی تھنک وہ شاید اسی لسٹ کی بات کر رہے ہیں جس لسٹ پہ آپ کو بھی اختلاف تھا جو بعد میں آئی تھی, اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ سینیٹرز منتخب بھی ہو گئے. وہ لسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہی لسٹ تھی اور کوئی لسٹ نہیں تھی اس سے پہلے والی, آخری والی. اچھا بالکل, چلیں وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس بظاہر ہے کوئی اس کا اوتھینٹک سورس ہوگا. بنیادی طور پہ مجھے لسٹ سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. میرا تو وڈرا نہ کرنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ یہ جو اشرافی آپس میں مل کے جو ایک فارمولے طے کر لیتی ہے نا, اور الیکشن کے بغیر ہی چیزوں کو طے کر کے اور آپس میں بندر بانٹ کر لیتی ہے, تو ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے, یہی ہماری اصولی جو ہے. تو اور سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ تھی کہ خان صاحب کو جن لوگوں نے 2 سال سے قید میں رکھا ہوا ہے ہماری پارٹی پہ, کیا کچھ انہوں نے ظلم نہیں کیا, تو اس ایسے حالات میں اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح سے اتحاد کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ مل کے اس طرح کے فارمولے طے کر سکتے ہیں, جبکہ خان صاحب ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے. خان صاحب کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ کوئی مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے. تو آپ سیاسی گٹھ جوڑ اور یہ سیٹوں کے لیے کس طرح, اور پھر اسپیشلی ایسے نہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ لسٹ ایک تھی, 2 تھی, کیونکہ اللیجڈلی ظاہر ہے کہ 2 لسٹیں تھی, آپ نے بھی اعتراض کیا اور آپ نے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیے. تو یہ پہلے آپ اپنے سائڈ کی سٹوری بتا دیں کہ کیا رؤف حسن صاحب تو کہہ چکے کہ وہی لسٹ تھی, آپ بتائیں کہ لسٹ 1 تھی 2 تھی؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. مجھے جو اگر تو آپ یہ بات کریں نا کہ آتھینٹک لسٹ, تو وہ تو لاسٹ ایئر آئی تھی جو پارٹی کے لیٹر ہیڈ پہ آئی تھی. ان دنوں خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی لوگوں کی ہو رہی تھی اور کوئی کنفیوژن نہیں تھی. خان صاحب کا میسج بڑا کلیئرلی لوگوں تک پہنچ رہا تھا. تو وہ جو لسٹ تھی وہ باقاعدہ پارٹی کے لیٹر ہیڈ پہ آئی تھی. ان پہ آئی ڈونٹ ریمبر, شاید بیرسٹر گوہر کا جو چیئرمین تھے اس وقت پارٹی کے, اور یا جنرل سیکرٹری, ان کے سگنیچر سے ایشو ہوئی تھی. پھر وہ لسٹ دوبارہ ریوائز ہوئی تھی, لاسٹ ایئر کی بات ہے. دوبارہ سے یہی اسی طرح سے اپنا پارٹی کے لیٹر ہیڈ پہ آفیشیل ہینڈل سے وہ لسٹ جاری ہوئی تھی. کویسچن یہ ہے ابھی یہاں پر کہ آپ کے پاس ایک 15 جولائی کی لسٹ بھی آئی ہے جو کہ صوبائی آپ کی جو قیادت ہے, صوبائی صدر اور صوبائی جنرل سیکرٹری, انہوں نے جو لسٹ جاری کی تھی اس میں تو مرزا آفریدی کا نام نہیں تھا. اس میں جو نام تھے وہ ان میں سے عرفان سلیم کا نام بھی نہیں رہا. اس میں اور بھی کافی اس میں چینجز کی گئی تھی. تو اب کون سی لسٹ گئی ہے, کون سی لسٹ باہر آئی ہے, اس لسٹ میں مراد سعید کا نام شامل تھا؟ مراد سعید کا نام تو میرے خیال میں سب لسٹ میں شامل تھا. ٹھیک ہے, وہ کانسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کلیئرٹی آپ کے پاس تبھی آئے گی جب خان صاحب سے کوئی نیوٹرل لوگ جا کر ملیں گے جن پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں آپ نے یہ کیوں کہا نیوٹرل لوگ ملیں گے جا کے؟ جو لوگ ملتے ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہے پارٹی کے؟ نہیں, بیرسٹر سیف جو لسٹ لے کر باہر آئے ہیں, بیرسٹر سیف کو پارٹی کا کوئی ایک بندہ, کوئی ایک ممبر ان کو اون نہیں کرتا. تو ان پہ تو وہ کہاں کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ مجھے بھی پتا ہے, پارٹی کے ایک بندے کو پتا ہے, اور غالباً آپ کو بھی پتا ہوگا. تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ سارا مس لیڈنگ اور مس کنفیوژن کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب بذاتے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل بھی رہے تھے, انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ساری ڈیل اور معاہدہ بھی کیا ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے, اور وہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ ہم نے پیسہ چلنے سے روکا. دیکھیں, ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے تو مطلب چھوٹے پیمانے, میں ان کو چھوٹے پیمانے پہ ہارس ٹریڈنگ اس لیے کہتا ہوں کہ ایم پی ایس بکتے ہیں, لیکن آپ نے تو اپنا نظریہ بیچ دیا ان کے ساتھ بیٹھ کر.
کس سے بڑی اور ہارس ٹریڈنگ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے اپنے اصول، اپنا نظریہ، اپنے جو آپ کا بیانیہ تھا اس کو ہی دفن کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں. کیوں کیا آپ نے یہ؟ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. ہمیں تو ابھی تک 26 نومبر نہیں بھولتا جب ہمارے سامنے ہمارے لوگوں کے سروں پہ گولیاں لگی تھی. تو یہ بات غلط ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے. اور دوسری بات، کیا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ کے پاس کچھ منحرف ہو جائیں گے لوگ؟ نہیں، اگر لیکن کچھ ایسے اگر تھے یہ 26 نومبر والا واقعہ آپ کوٹ کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے بیرسٹر سیف کے اوپر یہ کہا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے. ویسے تو نیوٹرل کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، ایز پر خان صاحب ڈیفینیشن نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں. لیکن پھر بیرسٹر سیف صاحب کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی یا پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تو جی وہ بالکل، مجھے کوئی یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہی کا مفاد دیکھتے ہیں. پارٹی کا مفاد، پارٹی کا نظریہ، پارٹی کا بیانیہ، اس کے ٹوٹلی ہمیشہ وہ اگینسٹ جاتے ہیں. ہماری جو پالیسیز ہیں اس پہ کبھی انہوں نے اس کو انڈورس نہیں کیا. وہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کو کہیں سے طاقتور کسی بندے کا فون آ جاتا ہے تو وہی وہ بات کرتے ہیں. آپ یہ کافی بڑا الزام لگا رہے ہیں خرم ذیشان صاحب ٹیلی ویژن میں اسکرین پر الزام نہیں لائیو لگا رہا ہوں، بیٹھ یہ کے. حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اور میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں آپ کو. چلیں آپ ثابت کر سکتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ثبوت کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں علی امین گنڈا پور صاحب دیگر کو پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے اور وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ یہ اگر پتہ ہے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں تو پھر وہ کنائمنس کر رہے ہیں. اس میں لیمنٹیبل ہے، افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسے. کیسا پہ پریشر ہے؟ کوئی کھا تو نہیں جائے گا آپ کو. کھل کے بات کریں، اپنے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں، اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں، خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں. ٹھیک، لیکن اب تھوڑا سا مبہم ہو گیا. آپ نے کہا اگر پتہ ہے، اگر کا لفظ چونکہ بیچ میں آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو مے ناٹ بی والی سچویشن ہے. آپ نے کہا آپ کے پاس ثبوت ہیں. کل کو اگر آپ کے اوپر ڈیفامیشن کر دیتے ہیں. میں آپ کو جی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں 2 منٹ میں، 30 سیکنڈ میں. دیکھیں، خان صاحب نے کہا کہ ڈرون ہم اٹیکس ہو رہے ہیں KPK میں، اس پہ FIR کریں. اور انہی ڈرون اٹیکس کے فیور میں آ کر بیرسٹر سیف بیان دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے اور دہشت گرد مارے جا رہے ہیں. یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان ڈرون اٹیکس میں کون مر رہا ہے. وہاں پر معصوم بچوں کی لاشیں روزانہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ کس کی پالیسی لے کر چل رہے ہیں پھر؟ اچھا ٹھیک ہے، چلے اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ مشکوک ہے؟ اور بیرسٹر سیف کو آپ نے چونکہ کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، تو ویسے تو آپ اکیلے نہیں ہیں. فواد چودھری صاحب بھی الزام لگا چکے ہیں کہ 35 لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایفیڈیوٹ دے کر آئے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ایفیڈیوٹ دے کر آئے؟ دیکھیں، میں تو یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایفیڈیوٹس دے کے آئے ہوں گے، لیکن یقیناً بہت آپ لوگوں کی یہ تو خفیہ باتیں ہوتی ہیں نا. اس کے ثبوت تو آپ کے پاس نہیں ہوتے. میرے پاس کوئی کسی ایفیڈیوٹ کی کاپی نہیں ہے یا میرے سامنے کسی نے نہیں کیا. لیکن ایکشنز جو ہے تو وہ بہت کچھ چیزیں ریویل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ ان کا بیانیہ ٹو کرتے ہیں، جو ان کی مرضی پہ چلتے ہیں. اور مجھے کل بڑا دکھ ہوا. لیکن بیرسٹر سیف صاحب، خرم ذیشان صاحب KP کی نمائندگی کرتے ہیں، KP کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. KP سے مراد پاکستان تحریک انصاف جن کی گورنمنٹ وہاں پر موجود ہے. تو جو بھی وہ موقف دیتے ہیں وہ حکومت کا موقف ہوتا ہے. تو اٹ مینز اگر انہوں نے ڈرون کے اوپر کچھ کہا ہے یا کسی اور چیز پہ جس پہ خان صاحب کو اختلاف رہا ہوگا یا انہوں نے کچھ اور کہا ہوگا، تو وہ تو علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں نا. تو اگر حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں تو پھر حکومت بھی غلط کر رہی ہے. اس میں تو مجھے کوئی بات، ہماری تو اسٹیٹڈ. دیکھیں، میں پارٹی کی بات کرتا ہوں، میں نظریے کی بات کر رہا ہوں. حکومت کیا بات کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ حکومت پارٹی کے نظریے سے ڈیویٹ کر رہی ہے. تو جو غلط ہے وہ تو غلط ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ، پیسہ چھانگا مانگا، وٹ ایور یو مے کال اٹ، اس کو روکنے کے لیے جو سیٹس کی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، یہ ٹھیک کی گئی ہے؟ اس خط سے کی گئی تھی کہ ہمارے لوگ شاید وہاں چلے جائیں گے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور تھا؟ اس کے علاوہ بہت ہی سمپل بات ہے. اس پہ مجبور کیا گیا ہے ان کو، سب پارٹی کس نے کیا؟ مجبور کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. اچھا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ لسٹ وسٹ یہ سارا کچھ وہیں سے آیا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ اگر ان کو اس چیز پہ مجبور کر سکتی ہے تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ ان کو مذاکرات پہ بھی مجبور کر سکتی ہے. اگر آپ کی بات کو میں لے کے چلوں، وہ تو ابھی تک نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے. اتنے مجبور ہوتے ہیں آپ، پھر آپ آزادی کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ پھر آپ حقیقی آزادی کے لیے تحریک چلانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ اتنے مجبور ہیں. انسان تو مجبور نہیں ہوتا، ہم تو آزاد ہیں.
چلے فار انسٹنس میں کہتی ہوں کہ آپ موجودہ وفاقی حکومت اور آپ لوگوں کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے بارے میں ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ وہ ان کی لسٹ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجی ہوگی، پر میں آپ سے سوال کروں کہ جو بعد میں نام آئے اور لسٹ گئی اور جو لوگ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں اب، کیا ان کے نام بھی اسٹیبلشمنٹ نے دیے؟ نہیں، دیکھیں کچھ چیزیں نظر کے دھوکے کے لیے بھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ورکرز کو پیسیفائی کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے. مراد کا نام اگر یہ نکالتے اس میں سے تو کیا یہ چیز پارٹی کو ورکرز کو ایکسیپٹیبل ہوتی؟ میری تو پارٹی میں اتنی بڑی پہچان نہیں ہے نا، تو میرے لیے بھی لوگ نکلے ہیں، لیکن مراد کا اگر یہ نام میرا ایز اے جرنلسٹ آپ سے سوال ہے کہ آپ کی جماعت میں بہت سارے لوگ بہت مختلف قسم کی صحبتیں سہ کے آ چکے ہیں، سہ بھی رہے ہیں انفیکٹ، تو وائے مراد سعید ان کے علاوہ بھی بہت کیپیبل لوگ پارٹی میں موجود ہیں. بالکل ہے. میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں کہہ یہ رہی ہوں کہ کانسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے مراد سعید کی بات میں کہا، اگر مراد سعید صاحب کا نام نہ ہوتا لسٹ میں تو پھر تو ہم یہ وثوق سے کہتے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے انفلوئنس کر لی ہے، لیکن چونکہ ان کا نام موجود تھا، علی مین گنڈا پور صاحب نے خان صاحب کو بھی راضی کرنا تھا، اس کے بارے میں خیر یہ بھی اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کے پروفڈ نام نہیں تھے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انفلوئنس نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کی اس لسٹ پہ یا نام پہ. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پہ بہت بڑا بیکلیش ملا تھا، اور اپنے حکومت بھی اور پارٹی بھی مطلب ہماری اطلاعات کے مطابق تو سیاسی کمیٹی نے اس پہ کم از کم جو ورکرز تھے، 2-3 ورکرز اس میں لسٹ میں شامل تھے، ان پہ بھی ٹھیک ٹھاک بڑا سٹینڈ لیا. ٹھیک ہے، تو مراد کے نام پہ کیا بیکلیش آتا اور کس طرح سے پارٹی ریئیکٹ کرتی، تو یہ سب چیزیں تو آپ فورس نہیں کر سکتے. 2-4 لوگ 6 لوگوں کو آپ مینیج کر سکتے ہیں، سب کے سب کو تو آپ مینیج نہیں کر سکتے نا، اسی لیے پارٹی آج کھڑی ہوئی. ٹھیک. اچھا، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اب احتجاج کی طرف ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے اور یو اسٹل پاکستان تحریک انصاف ریپرزنٹیٹیو، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یا ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ احتجاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیونکہ ایک شخصیت آ کے کہتے ہیں کہ احتجاج تو جاری ہے، پھر علی مین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں بھی اعلان باقی ہے، تو ذرا تھوڑا سا ناظرین کو سمجھائیے گا کہ احتجاج ایکچولی ایگزیکٹلی کہاں ہو رہا ہے. دیکھیں احتجاج جس کو پراپر پروٹیسٹ کہتے ہیں وہ تو میں نہیں دیکھ رہا ابھی کہیں پہ، لیکن اس کی تیاری بے شک پورے میں کم از کم کے پی کے حوالے سے تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پورے کے پی میں ہو رہا ہے، باقاعدہ ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ تیاری ہو رہی ہے اس کی. پورے تینوں ریجنز کور ہو چکے ہیں. اب 4تھا ریجن کل پرسوں سے جو ساؤتھ ہمارا کے پی ہے وہاں پر بھی سٹارٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر ہم پراپر پروٹیسٹ موڈ میں چلے جائیں گے. احتجاج تو ہو رہا ہے، اور خان صاحب کی جو بات ہے وہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے. 5 اگست کو انشاءاللہ یہ عروج پہ ہوگا اپنے، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، بڑا واضح پیغام. چلے ساتھ ہی دے گا خرم ذیشان صاحب، ہمیں نعیمہ کشور صاحبہ نے JUIFA کی ریپرزنٹیٹیو انہوں نے جوائن کیا. نعیمہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. ابھی ہم سینٹ پر گفتگو کر رہے تھے خرم صاحب سے بھی. ظاہر ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں کے پی میں ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. ایک تو پہلو جو خرم ذیشان صاحب نے پیش کیا وہ تو ان کی جگہ موجود ہے، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ اسے اپریشیٹ بھی کیا جا رہا تھا. لیکن جو خرم صاحب نے بات کی کہ پریشر کے تحت سب جماعتوں کو بٹھایا گیا، آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ پریشر اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا اور یہ سب جماعتیں آپس میں بیٹھ کے انہوں نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پریشر اگر یہ لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے تو افسوس کی بات ہے، اور اگر ہماری اپوزیشن کی طرف کہہ رہے تو اچھی بات ہے. یہ پریشر تو پھر اپوزیشن اس کو اپریشیٹ کرے گی، کیونکہ JUI کی 18 ممبران تھے خیبر پختونخوا میں، اور ہم نے 2 سیٹیں جیتی. مسلم لیگ نون کی 18 ممبران تھے، انہوں نے 1 سیٹ جیتی. پیپلز پارٹی کے 7 ممبران تھے، انہوں نے 2 سیٹیں جیتی. تو یہ تو پھر ان کے لیے اچھا پریشر ہے کہ ان کو زیادہ سیٹیں ملی، تو وہ تو ایسے پریشر تو وہ خوشی لیں گے. ہاں، اگر سے ساتھ پہ پریشر تھا اور 92 سیٹس کے ساتھ وہ 6 سیٹیں لے آئی تو ان کے لیے پھر افسوس کی بات ہے. پھر وہ اپنے پریشر کی وضاحت کرے. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ چونکہ اس سینٹ کے الیکشن میں خود اپنی جماعت کی طرف سے ایز اے پولنگ ایجنٹ میں پورے ٹائم میں موجود تھی. میں نے خود اس الیکشن کو دیکھا، سارے پروسیس سے میں گزری. 2-3 دن میں پشاور میں رہی. تو ایک طرح سے میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں، کیونکہ تمام اپوزیشن نے اور گورنمنٹ کے جتنے بھی ممبران تھے انہوں نے بہت پیسفل ماحول میں بہت اچھے انداز سے اس الیکشن کو لڑا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس سے ہم یہ کہہ سکے کہ
उस पे हड़ताड़ी के जो जिस तरह पिछले होते था कई सालों से कि बिक गए या जिस तरह इल्जामात होते थे वो नहीं हुई। और जो ये मेंबरान थे जिनकी तरफ से ये बातें आ रही थी कि हमारे पास इतने मेंबरान ने हमसे वादा किया है कि हम खान के साथ खड़े हैं या हमारे साथ गलत बयानी की गई है, हम सही उम्मीदवार है, हमारे साथ इतने मेंबरान की सपोर्ट हासिल है। तो आपने देखा कि एक वोट भी इनकी तरफ नहीं आया। तो कोई एक मेंबर तो इनके साथ निकल आता ना, फिर तो किसी एक मेंबर को तो ये होना चाहिए था कि वाकई ये लोग सही नुमाइंदे हैं। तो फिर क्यों किसी एक मेंबर ने भी इनको वोट नहीं दिया? हालांकि हम इससे पहले ये सुन रहे थे कि इन लोगों ने कहा कि हमारे साथ 15 मेंबरान है, 10 मेंबरान है, 6 मेंबरान है, लेकिन वक्त से एक भी वोट नहीं निकला। फिर ये क्या बात हुई? हमें तो इस बात पे हैरानी थी कि ठीक है, अगर बैरिस्टर सैफ या जो भी है, मैं उस पे नहीं जा रही, उनकी जमात का मसला है, लेकिन हैरानी इस बात पे है कि वक्त से एक भी वोट नहीं निकला इन मेंबरान के साथ। तो मेरे ख्याल में ठीक है, मैं उस चीज पे नहीं जाती, लेकिन जमात का फैसला जमात का फैसला होता है, जो भी हो, ABCD जो भी हो, लेकिन जमात का फैसला जमात का होता है, चाहे कोई माने ना माने, लेकिन जमात जिसको खड़ा करे तो फिर बंदे को उस पे होना चाहिए। ये नहीं है मेरे ख्याल में। हम भी तो उस उम्मीद पे थे, हमें भी डर था कि देखते हैं क्या निकलता है। जाहिर है लेकिन अगर जमात में भी बहुत सारे मौक़िफ़ सामने आना शुरू हो जाएंगे तो फिर सुनने वाले देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात सुननी चाहिए, और क्योंकि हर बंदा यहाँ पे दावेदार है कि वो अपने लीडर के करीब है।